حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ بعد از حمد و صلات۔ محترم سامعین، جو آیت مجیدہ میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اطاعت کی جائے یا پہلے انبیاء کے زمانے میں اگر کوئی ان انبیاء کی بات مانتا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو اللہ کریم اس بندے کو بھی بڑا انعام عطا فرماتا تھا۔ سامعین محترم، میں 2-3 احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سنا کے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ یہ دعا اس وقت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کی جس وقت آپ نے 950 سال تبلیغ کر دی تھی۔ 950 سال کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ نتیجہ یہ آیا ہے کہ صرف 80 بندے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، تو آپ سے اب رہا نہ گیا کہ میں نے اتنی تبلیغ کی ہے، صرف 80 بندے مسلمان ہوئے ہیں۔ اس طرح ہاتھوں کو اٹھا کے عرض کرتے ہیں، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ پوری دنیا پہ عذاب نازل فرما۔ جب آپ نے دعا کی، کچھ مدت گزر گئی لیکن عذاب نہیں آیا۔ پھر آپ نے دعا کی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، میرے نبی تم ایک کشتی تیار کر لو، جب کشتی تیار ہو جائے گی تو اپنے ماننے والوں کو اس کشتی میں سوار کر لینا، بقایا جتنے کفار ہوں گے میں سب پہ عذاب نازل کر دوں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ کشتی مکمل ہونے کے قریب آئی تو قاری صاحب 4 تختے جو ہیں وہ کم پڑ گئے، تھڑ گئے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا مجھے 4 تختے چاہیے بڑے سائز کے، اگر کوئی درخت ہے تمہاری نظر میں بڑا سا درخت تو وہ مجھے لا دو۔ آپ کے بیٹے عرض کرنے لگے کہ ابا جی جتنا آپ کو درخت چاہیے، جتنی سائز کے آپ کو تختے چاہیے نا، اتنا درخت ہماری نظر میں نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ تو ایک بیٹا کہنے لگا کہ بابا جی دریائے نیل کے کنارے ایک درخت ہے، وہ بہت بڑا ہے، اگر آپ کو وہ درخت مل جائے، لا کے دے دیا جائے تو آپ کی کشتی مکمل ہو سکتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ لے آؤ۔ تو اس نے عرض کی کہ بابا جان وہ دریائے نیل کے کنارے ہے، تو جہاں پہ وہ درخت اگا ہے، لگا ہے نا، اس مقام پہ پانی بہت زیادہ ہے، ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ اگر جا سکتا ہے نا کوئی بندہ تو اس بندے کا نام ہے اوج بن انک۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بڑے لمبے قد کا بندہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پیغام بھیجا، وہ آیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یار وہ دریائے نیل کے کنارے ایک درخت ہے، وہ مجھے لا کے دے دو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی لا دیتا ہوں۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، آج تک انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، یہ کافر تھا۔ کہنے لگا کہ ان سے کچھ مانگ لینا چاہیے، ان کا میں نے کام کرنا ہے تو بدلے میں کچھ مانگنا چاہیے۔ عرض کرنے لگا حضور درخت میں آپ کو لا دیتا ہوں، لیکن مجھے انعام میں کیا ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو کیا مانگے گا میں وہی عطا کر دوں گا۔ تو عرض کرنے لگا کہ جناب میں رج کے کھانا کھانا چاہتا ہوں۔
ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک دن کی 12,000 روٹیاں کھانے کے بعد بھی رجتا نہیں تھا، اتنا کھانا، اتنا جوان تھا وہ۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے رج کے کھانا کھلا دیں، میں آپ کو درخت لا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جا۔ اب وہ چلا گیا۔ علامہ کاشفی نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ دریائے نیل میں اترا، اس نے درخت کو ایسے پکڑ کے نا اکھیڑ کے اپنے کندھے پہ رکھا، اور یہ چلتا چلتا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا، آ کے درخت آپ کے سامنے رکھا تو عرض کرتا ہے یا نبی اللہ یہ درخت میں نے لا دیا ہے، میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب آپ اپنا کام کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی جیب مبارک میں ہاتھ ڈالا تو 2 روٹیاں نکال کے نا اسے تھما دی۔ اب یہ بندہ نا ہنسنے لگا، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی میں ایک دن کی 12,000 روٹیاں کھانے کے بعد رجتا نہیں، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں رج کے کھانا کھلاؤں گا، تو یہ 2 روٹیاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو یہ تھا کہ بڑی عورتیں لگی ہوں گی جو کھانا پکا رہی ہوں گی، تیار کر رہی ہوں گی، تو یہ 2 روٹیاں یہ مناسب بات نہیں، اپنی شان کے مطابق کام کریں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مسکرا کے، آپ نے ارشاد فرمایا پہلے تو اپنے حساب سے کھاتا رہا ہے، آج تو نے اپنے حساب سے نہیں اللہ کے نبی کے حساب سے کھانا کھانا ہے۔ جب آپ نے یہ بات کی نا تو کہنے لگا ٹھیک ہے بیٹھا۔ آپ نے فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے کہا کھا۔ اب اس نے وہ کھانا شروع کیا نا تو محدثین نے لکھا خدا کی عزت کی قسم ہے کہ 2 روٹیاں تھیں نا 1.5 کھا کے نا آدھی پکڑ کے کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے یا نبی اللہ یہ واپس لے لو میں رج گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو کہتا تھا کہ میں 12,000 روٹیاں کھانے کے بعد بھی رجتا نہیں، یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے کسی بات کا علم نہیں، جو میں نے بات کی ہے نا کہ 12,000 روٹیاں کھا کے میں رجتا نہیں، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن آج مجھے سمجھ نہیں آئی، بس میرا یہ دل کہہ رہا ہے کہ یہ سارا کمال اس نام کا ہے جو آپ نے پہلے مجھے پڑھا دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ اب وہ کھانا کھا کے نہ چلا گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس درخت کو کاٹا، 4 تختے بنائے، کشتی مکمل کی۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اس کشتی میں سوار کیا۔ جب آپ نے کشتی میں سوار کیا نا اللہ کا عذاب آیا، زمین سے پانی بھی نکل رہا تھا، آسمان سے بھی پانی آ رہا تھا، یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ نے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کر لیا، ساری دنیا کے جتنے کفار تھے وہ سارے ہلاک، تباہ و برباد ہو گئے۔ علامہ کاشفی نے لکھا کہ صرف ایک بندہ بچا تھا جس کا نام تھا اوج بن انک۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا اللہ یہ بندہ کیوں بچا ہے؟ پوری دنیا کے کافر تباہ و برباد ہلاک ہو گئے ہیں، یہ کیوں بچا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، میں قیامت تک کے لوگوں کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ یا اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ آواز قدرت آئی، یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے قیامت تک کے لوگوں کے ذہن میں یا کسی منکر کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ نبی کی بات ماننے کا صلہ نہیں ملتا، میں نے ساری دنیا کے کفار کو تباہ و برباد ہلاک کر دیا، اسے بچا لیا ہے، یا اللہ کیوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا میں دکھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں دنیا والوں کو کہ اگر کوئی میرے نبی کی بات مان لے نا، اگرچہ وہ کافر ہو، ایک بات مان لے، اللہ نے ارشاد فرمایا میں ساری دنیا کے کفار کو تباہ و برباد کر سکتا ہوں، لیکن جو میرے نبی کی ایک بھی بات مان لے اس پہ میں اپنا عذاب نازل نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ آ رہی جی؟ یہ ہے انبیاء کی بات ماننے کا صلہ۔ اور بھی وجوہات لکھی ہیں ہمارے علماء نے۔ اب آئیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ یہ حدیث پاک مدارج النبوت میں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندے کو اپنی اپنی ہوگی۔ 2 بندے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے، اللہ ارشاد فرمائے گا میرے فرشتوں ان کو پکڑو اور جہنم میں چھوڑاؤ۔ جب فرشتے ان کو پکڑ کے جہنم کی طرف جانے لگیں گے نا تو اللہ ارشاد فرمائے گا میرے بندو تمہارا نام کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کے وہ دونوں عرض کریں گے یا اللہ ہمارا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ارشاد فرمائے گا میرے فرشتوں اب ان کو جہنم میں نہیں، ان کو جنت الفردوس میں چھوڑاؤ۔ یا اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ آواز قدرت آئے گی میں نے اپنی ذات پہ یہ بات لازم کر دی ہے۔ کیا؟ اللہ نے اپنی ذات پہ یہ بات لازم کر لی ہے۔ یا اللہ کیا لازم کی ہے؟ آواز قدرت آتی ہے کہ جس بندے کا نام محمد یا احمد ہوگا اس کو میں جہنم میں داخل نہیں کروں گا، جب بھی بھیجوں گا جنت الفردوس میں بھیجوں گا۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت فرما برداری کرنے کا صلہ ہے۔ اور جملہ سنیں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کا ایمان آسمانوں کی بلندیوں کو چھوئے گا۔ جس نبی کی ایک بات ماننے سے
بندہ عذاب سے بچ جائے، حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہے، جس نبی کی ایک بات ماننے سے بندہ عذاب سے بچ جائے اسے نوح کہتے ہیں، اور جس نبی کا صرف نام رکھ لینے سے بندہ عذاب سے نہیں جہنم سے ہی بچ جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام عطا فرمائے۔ میں چند دن پہلے ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، اعلیٰ حضرت نے اس کو فتاوی رضویہ میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو ایک بندہ آپ کی بارگاہ میں آیا، اس نے آ کے دیکھا کہ آپ کی بارگاہ میں جنات ہیں، انسان ہیں، درندے پرندے چرندے سب کی حاضریاں لگ رہی ہیں، اور اس نے دیکھا کہ سارے بڑے باادب کھڑے ہیں اور آپ کے سر پہ پرندوں نے اکٹھے ہو کے سایہ کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا مقام ہے۔ آپ حضرت سلیمان وہ پیغمبر ہیں، وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے پوری روئے زمین پہ حکومت کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے اس بندے نے یہ شان و شوکت دیکھی، یہ روب، یہ دبدبا دیکھا نا، تو ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے، یا نبی اللہ میں مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ عرض کرتا ہے، یا نبی اللہ یہ مجھے بتایا جائے کہ اللہ نے آپ کو یہ مقام، یہ منصب، یہ شان و شوکت کیسے عطا فرمایا ہے کہ آپ پوری روئے زمین پہ حکمرانی کر رہے ہیں، درندے پرندے چرندے جنات انسان آپ کی بارگاہ میں حاضریاں لگ رہی ہیں، یہ اللہ نے آپ کو کیسے مقام عطا فرمایا؟ خدا کی عزت کی قسم ہے قاری صاحب، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور سننے والوں کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، تو نے سوال بڑا اچھا پوچھا ہے اور اس کا جواب اس سے بھی مزیدار ہے، اس سے بھی اہمیت والا جواب ہے۔ عرض کرتا ہے حضور بتائیں۔ آپ نے فرمایا سارے سنو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں ساری زندگی مصطفیٰ مصطفیٰ کرتا رہا ہوں۔ کیا کرتا رہا ہوں؟ ساری زندگی مصطفیٰ مصطفیٰ کرتا رہا ہوں۔ اس نام کی برکت سے اللہ نے مجھے پوری دنیا پہ حکمرانی عطا فرما دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جب نام میں اتنی پاور ہے، اتنی عظمت ہے، تو اگر ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کریں تو یار سوچیں کہ اللہ ہمیں کتنا کو مقام عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے کہ ہم جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے مانگیں گے نا، اللہ ہمیں عطا فرمائے گا اگر ہم شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو شاعر نے بڑی پیاری بات کی، شاعر کہتا ہے، زبانہ تے بھی نعرے مصطفیٰ دے ٹھیک نے لیکن، زبانہ تے بھی نعرے مصطفیٰ دے ٹھیک نے لیکن، دلوں یا مصطفیٰ کریے تے گل بن دی، نرا اللہ نو مننے آئی کوئی مومن نہیں ہو جاندہ، محمد نال فاروقی وفا کریے تے گل بن دی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔